میں رہتے ہوئے ہم کبھی کبھی خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم مشکلوں مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں اور پریشانیاں ہمارا گھیراؤ کر دیتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب مشکل پہ مشکل آتی ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم خدا سے کبھی کبھی شکوہ شکایت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے اوپر غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت، اس میں لکھا ہے، انسان کی روشیں جب خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اوپر سے پڑھے تو اچھا لگے جی۔ 7ویں آیت، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ جی، جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے۔ انسان اگر خدا کو پسند آ جائے تو انسان کے جو دشمن ہیں اس کے کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں۔ اور اگر انسان کے دوست اس کے دشمن بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کوئی روش خدا کو پسند نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی روشوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، بدی میں پڑ جاتا ہے، تو پھر مشکلیں مصیبتیں اس کا گھیراؤ کر لیتی ہیں اور وہ پریشانیوں میں پڑتا رہتا ہے، مشکلوں میں پڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل قوم جس کو خدا ملک مصر سے نکال لایا تھا اور بڑے وہ فخر کے ساتھ، بڑے زور، بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلے تھے، تو جب آگے سمندر آ گیا اور پیچھے دشمن آ گیا تو خدا نے دشمن کا راستہ روکا آگ کا ستون بن کے، اور سمندر سے بولا کہ اس کو راستہ دے دے، اور اسی سمندر نے ان کو راستہ دے دیا۔ پریز دی لارڈ۔ وہی بنی اسرائیل جس کے لیے سمندر کھل جاتا ہے، وہی بنی اسرائیل مشکل میں پڑ گئے۔ کیسے؟ کہ جب اس نے خدا کے حضور بدی کی تو وہ مشکلات کا شکار ہو گئی۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے قضات کی کتاب اس کا 6واں باب، اوپر سے دیکھیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ پہلی آیت سے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔ یہی ہم غور کر رہے تھے کہ جب انسان بدی کرتا ہے، خدا کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے، تو وہ مشکلوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں خوف اور غار اور قلعے بنا لیے۔ جی، یہی بنی اسرائیل جو فاتح بن کے نکلے تھے ملک مصر سے، ابھی وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، ابھی وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں اور وہ چھپ رہے ہیں۔ کہاں چھپ رہے ہیں؟ کھاؤں میں، کھو میں، غاروں میں چھپ رہے ہیں۔ کیوں؟ مدیانیوں کے ڈر کے سبب سے۔ جی،
اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ ہوتے تھے تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے. جی یہ دو قومیں خاص طور پر ان پر قبضہ جما لیتی. کون کون سے؟ نمبر 1 مدیانی، نمبر 2 امالیکی. نمبر 1 کون جی؟ مدیانی اور نمبر 2 امالیکی. جی اور جب یہ فصل بوتے، جب ان کی فصل پکتی تو وہ کیا کرتے؟ آ کر ان کی فصل کو لے جاتے. یہ پھر دیکھتے ہی رہ جاتے. اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے. کوئی چیز ان کی چھوڑتے نہیں تھے بلکہ وہ لے جاتے تھے. کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے. اور وہ جب آتے تو وہ بھی اپنے چپاؤں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے. جیسے ٹڈی دل آتا ہے ویسے آتے، مطلب اتنی بہت زیادہ تعداد میں آتے. اور وہ ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے. اور وہ بھی بڑے بے شمار ہوتے تھے اور ان کے اونٹ بھی بڑے بے شمار ہوتے تھے. یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے. کیا کرتے تھے یہ بنی اسرائیل کے ملک کے ساتھ؟ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے ملک کے ساتھ؟ کیا کرتے تھے؟ اس کو تباہ کرتے تھے. سو اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے. جی بنی اسرائیل نہایت خستہ حال ہو گئے اور خستہ حال ہونے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ خداوند سے فریاد کرنا شروع کی. مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب میں آتے جاتے دیکھتا ہوں لوگوں کو، اپنی مسیحی قوم کو دیکھتا ہوں تو زیادہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں. زیادہ صفائی کا کام کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن سے پرافٹ بھی بہت کم ہوتا ہے. لیکن اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر تو رہے ہیں، کام تو کرتے ہیں، چوری ڈاکہ تو نہیں مارتے، یسوع کے نام کو بدنامی تو نہیں ہو رہی، محنت تو کر رہے. لیکن جب یہ دیکھتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم اور ہماری اولاد، ہماری قوم تعلیم سے پیچھے ہٹ گئی ہے، اسپیشلی اکیڈمک تعلیم اور اس کے بعد پھر پروفیشنل ایجوکیشن. اکیڈمک ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن، ان سے ہم دور ہٹ گئے، جس کی وجہ سے دن بدن اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح ہم دبتے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نیکی کار خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. تو آپ سے ریکویسٹ ہے جو بھی اس کلام مقدس کو، اس بات کو سنیں، اس پر یہ فرض ہے کہ دوسرے تک جائے کہ جہاں کہیں جس سٹیج میں بھی ہے ہر کسی کے ساتھ نیکی کرے، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، اور دوسرے کو سٹیبل کرنے کی کوشش کرے. سمجھ رہے میری بات؟ جی یہ ہم پر فرض ہے. اسی طرح جب بنی اسرائیل پریشانی میں تھے، مشکل میں تھے، تو انہوں نے خداوند سے فریاد کی. انہوں نے کیا کیا؟ خداوند سے فریاد کی. جب خداوند سے فریاد کی تو وہی ہے جو فریادوں کو سننے والا خدا ہے، وہی فریادیں سنتا ہے، وہی آسمان سے حکم صادر فرماتا ہے. اگر اس پہ تھوڑا غور کریں تو بندے کی، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہاں ہم کہاں خدا. اگر ہم سائنسی لحاظ سے اس کا ڈسٹینس ناپے تو انسان تو پہنچ ہی نہیں پائے گا. اسپیس تک پہنچنے کے لیے کتنا بڑا سسٹم بنانا پڑتا ہے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں، تو پھر جا کے اسپیس تک آتے ہیں. تو ہمارے یسوع کا تخت کہاں ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ یک تیسرے آسمان تک پہنچ گئے.
پہلا آسمان فضا، دوسرا آسمان اجرام فلکی اسپیس یعنی خلا، تیسرا آسمان خدا کا تخت۔ اتنی دور جا کے بندہ یہاں سے بولے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھائی جی آواز پہنچ جائے تو تھوڑا دور لگتا ہے، تو اس لیے ساؤنڈ سسٹم کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ میری آواز خدا تک پہنچ جائے تو پھر کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم چاہیے ہوگا، کیسے آواز اس تک پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، فخر کی بات ہے کہ ہم ادھر دعا کریں اور خدا آسمان سے اسی وقت حکم صادر فرما دے اور کام ہونا شروع ہو جائے۔ کیسی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے ہیں جب بولتے ہیں یسوع تیرے فرشتے جائیں اس بدرو کو پکڑ کر لائیں، اور اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں یسوع تیرے فرشتوں کو یہ دیکھیں، اور وہ دیکھتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ اچھا یسوع اور آئیں، اور آ جاتے ہیں۔ ادھر سے بات ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے کام ہو رہا تھا۔ یہ ہے خدا کی قدرت اور یہ خدا کا رحم و کرم اپنے لوگوں کا، جو اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے، بر وقت، لیٹ نہیں، بر وقت جواب دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دعا کی، فریاد کی، تو فریاد سنی گئی۔ اور جب 7ویں آیت، اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ جی 10ویں آیت، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کو ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ جی خدا بولتا ہے تم نے میری بات نہ مانی، یعنی نافرمانی کی، بدی کی، نافرمانی کی۔ نافرمانی کے باعث بنی اسرائیل مشکل میں ہے۔ 11ویں آیت، پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلود کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ازری کا تھا، ابریزری کا یواس ابیعزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدعون میں کے ایک کولو میں گیہوں جاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ بہت بڑا سورما ہے جدعون، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گیہوں کو یعنی گندم کو چھپا رہا ہے، جاڑ رہا ہے اور پھر چھپا رہا ہے کہیں مدیانی یہ بھی نہ آگے لے جائیں۔ بہت بڑا سورما، اور کیا کر رہا ہے؟ گندم کو، گیہوں کو چھپا رہا ہے تاکہ لے نہ جائے۔ جی تو پھر خدا نے فرشتہ بھیجا، اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردست سورما۔ ہاں صرف سورما نہیں ہے، تو کیسا سورما ہے؟ زبردست سورما ہے۔ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدعون نے اس سے کہا اے تو ہے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ خدا ہو اس کے پاس کچھ آ سکتی ہے، اس کے قریب کوئی اس کا دشمن آ سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جی جدعون نے اس سے کہا اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ابھی یہ جدعون اسی فرشتہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ وہ بولتا ہے کیسے خدا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم تو مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ہم فصل اگاتے ہیں، دشمن آ کے لے جاتے ہیں، ہمارے چھپائے بھی لے جاتے ہیں، ہر چیز برباد کر دیتے ہیں اور ہمیں لوٹ کے لے جاتے ہیں، کیوں خدا نے ہمیں چھوڑ دیا؟ اور پھر خدا کے فرشتہ نے پھر اس سے بات چیت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں 14ویں آیت پڑھی جائے، چھٹا باب 14ویں آیت۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی روز میں جا، اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ جی 14ویں آیت، اس میں خدا نے بولا ہے کہ اپنے زور میں جا اور بنی اسرائیل کو چھڑا کے لے گا، چھڑا لا۔ بنی اسرائیل کیونکہ کس کی؟ مدیانیوں اور امالیکیوں کی قید میں چلے جاتے تھے، قبضہ میں چلے جاتے تھے، ان کو یہ حکم دے رہا خدا کہ ان کو چھڑا لا۔ تو یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے چھڑا لاؤں؟ کیوں؟ ابراہیمی قبیلے میں میرا خاندان سب سے چھوٹا ہے اور میں ہوں بھی کچھ نہیں۔ 16ویں آیت، قضات چھٹا باب 16ویں آیت،
खुदावन ने 15वीं से पढ़ दें। उसने उससे कहा, ए मालिक, मैं किसी तरह बनी इसराइल को बचाऊं। ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है। हाँ, सबसे कैसा सूरमा हूं मैं, मेरा घराना सबसे गरीब है। और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। जी हाँ, और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। ये जो छोटा होने वाला मामला ना, ये हम में भी पाया जाता है। घर में कोई छोटा हो, बेशक वो बड़े से बड़ा अफसर हो, बड़ी पोस्ट में हो, फिर भी वो दूसरों की निगाह में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो छोटा है। ये ऐसे यस्सी के घराने में भी था। दाऊद को बोलते, दाऊद को छोड़ो, ये तो छोटा है। और दाऊद को कहाँ भेजते थे? भेड़ बकरी चराने। और जब मसा का वक्त आया तो सबको देखा, खुदा ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको पीछे कर दे, इसको पीछे कर दे, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर बोला, जैसे से पूछा, तेरा और क्यों बेटा है? हाँ, एक है, वो छोटा है, वो सबसे वो भेड़ बकरी चराने की। छोटे की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब खुदा किसी को उठाता है तो बूढ़े को गरीब को बूढ़े में से उठाता है और शहजादों के साथ बैठा के खाना खिलाता है। खुदा का शुक्र है, ये आयत मेरे साथ भी खुदा ने ये पूरी की। जब मैंने पहली दफ़ा इंग्लैंड में जाते हुए इसमें एरोप्लेन में खाना खाया, खुदा ने मुझे ये आयत बताई, सर मैं ऐसे करता हूँ। खुदा का शुक्र, खुदा ऐसा करता है, गरीब को बुरे में से उठाता और शहजादों के साथ बैठा के खाना खिलाता है। तो ये भी सोच रहा मैं तो मैं गरीब हूँ और मेरा खानदान सबसे छोटा है, लेकिन खुदा ने बोला तू ही जाएगा और तू ही करेगा। फिर इसने आगे चले पड़िएगा। खुदावन ने मुझसे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूँ। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, तेरे छोटे होने से कोई तल्लक ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। क्यों? खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ होगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक आदमी को। हाँ, कैसे मारेगा? जैसे एक आदमी को तू ऐसे मार लेगा। आगे फिर इसने बात की खुदा से कि खुदाया मैं कैसे यकीन कर लूँ तू मेरे साथ रहेगा। वो हम ज़बानी देखते हैं। इसने बोला खुदाया तू माफ़ करना, मुझे गुस्ताखी माफ़ करना, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो भेड़ बकरी की ऊन है ये मैं रखने लगा हूँ ओपन जगह पे, तो रात को औस पड़े तो बाकी जगह सारी खुश करे और इसके ऊपर औस पड़े, तो मैं ये समझूंगा कि ये तू ही मेरे साथ बात कर रहा है और तू मेरे साथ रहेगा। सुबह जब उसने देखा तो जो ओस थी वो सिर्फ ऊन पे पड़ी, बाकी जगह खुश रही। जब उसको निचोड़ा गया तो एक प्याला पानी को उसमें से निकला। तो ये इतना बंदा छोटे दिल का था, ये बोलता नहीं खुदाया मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर ऐसा हो, फिर मैं देखना चाहता हूँ। कैसे? कि मैं चाहता हूँ कि अभी फिर मैं ऊन रखूँ तो ऊन पे अभी ओस ना पड़े, बाकी सारी जगहों पे पड़े। अगले दिन सुबह जब उसने देखा तो ऊन के ऊपर ओस नहीं थी, बाकी जगह भी थी। तो फिर बोलता है हाँ खुदा अभी मुझे यकीन आ गया कि अभी तो मेरे साथ रहेगा। फिर खुदा ने कहा जब ये पक्का हो गया, उसने बोला हाँ खुदा अभी तो मैं पक्का हूँ, अभी ठीक है मैं जाऊँगा। अभी इसकी फर्मा बरदारी देखे कि ये कैसा फर्मा बरदार है। खुदा ने इसको बताया और इसने क्या किया, इसने अमालिकियों को जब देखा तो डर गया। जब डर गया तो खुदा ने बोला मैं वही हूँ जिससे तूने सब कुछ कर लिया और मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत सारे जब इसने बनी इसराइल को बुलाया लड़ाई के लिए, जंग के लिए, जब इनके खिलाफ अमालिकी बनी इसराइल के खिलाफ अमालिकी और मदियानी इकट्ठे हो गए तो बहुत सारे लोग आ गए। तो फिर उसमें चंद लोग आ गए। मैं चाहता हूँ कि अगर बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे 7वां बाब थोड़ा सा आगे, 6ठा बाब 23वीं आयत। हाँ जी, एक पेज आगे। कसात 6ठा बाब 23वीं आयत। खुदावन ने उससे कहा 33। तब सब मिद्यानी और अमालिकी और अहले मशरिक इकट्ठे हुए और पार होकर यज़रिएल की वादी में उन्होंने डेरा किया। जी, तब खुदा ये सब इकट्ठे हुए हैं, मदियानी और अमालिकी और अहले मशरक, 3 तरह के लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ?
کس کے خلاف وہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ جی. 34. تب خداون کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیعزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے. جی، ابیعزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے. بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے جو اس کا ساتھ دینے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، مدیانی اور امالیکیوں کی جنگ کرنے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے اس کی پیروی میں کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، ہم جنگ لڑیں گے. جب یہ جنگ کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں. خدا نے بولا کہ یہ لوگ بہت سارے ہیں، ایسا نہ ہو کل کو بولے گی یہ تو ہماری فتح تھی، یہ ہم اتنے سارے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے جیسے لوگ کسی کام خدا کرتا ہے اور بندے بولتے ہیں سب کچھ ہوا تو میری وجہ سے ہوا. ابھی بھی بہت سارے خدا کے مقدسین، برگزیدہ لوگ، پاسٹر سبان بولتے ہیں میں نے تجھے بولا ہے یہ کر، میں چاہتا ہوں ایسے ہو. اور میں کہوں میں تو کچھ بھی نہیں، میں صرف خدا کے لیے. جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا تو کیا بولا تھا کہ میں تجھے بھیجتا ہوں. تو موسیٰ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے بولا میں جو ہوں سو ہوں، میں جو ہوں سو ہوں. یہ میں تو صرف خدا کے لیے، یہ ہم کیا ہے. اور جب یسوع کو پکڑنے آئے تو اس وقت اس سے پوچھا کیا تو ہی یسوع؟ اس نے بولا ہاں میں ہوں. جب یسوع نے بولا میں ہوں تو جو پکڑنے آئے تو وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے، کیونکہ وہی یہوہ والی قدرت اس یسوع کے اندر اسی وقت سما گئی. تو میں صرف اسی کو زیبا ہے، جو ہم میں کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. تو یسوع نے، خدا نے بولا کہ کہیں ایسا نہ کہ بنی اسرائیل یہ سمجھے کہ ہم بہت سارے تھے، ہماری تعداد بہت ساری تھی، ہم نے اتنی محنت کی تھی اس وجہ سے فتح ہوئی. تو خدا نے بولا نہیں ایسا نہیں، سارے بندے نہیں آ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ 7واں باب دوسری آیت پڑھی جائے. قضات 7واں باب دوسری آیت. تب خداون نے جدعون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا. جی ہاں، تیرے ساتھ لوگ جو تو بلائے ہیں نا مدیانیوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، یہ بہت زیادہ ہیں. تو میں تیرے ساتھ نہیں کر سکتا، تیرے ہاتھ میں ان کو نہیں کر سکتا، یہ بہت زیادہ ہیں. آگے وجہ بھی بتا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے جی، ایسا نہ ہو کہ اسرائیل میرے سامنے اپنے اوپر فخر کریں کہ یہ تو ہم نے کیا تو یہ کام ہو گیا. جی، کہ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا. جی، کس نے بچایا؟ ہمارے ہاتھ نے بچایا. اس وجہ سے خدا نے آگے تھوڑی سلیکشن کی ہے، بولا تھا. جی پڑھیے گا تیسری بات. سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور ہراسان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے. چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے. کتنے تھے ٹوٹل؟ 32,000. 32,000 لوگ آئے تھے لڑائی کے لیے اور کتنے واپس چلے گئے؟ 22,000. باقی کتنے رہ گئے؟ 10,000. خدا نے بولا نہیں یہ بھی زیادہ ہے. ایک ان کا امتحان لے کہ یہ پانی پیئیں گے اور پانی اس نالے سے پیئیں گے، جو دیکھنا کون کیسے پیتا ہے. تو انہوں نے سارا وہ اپنے ذرہ سے اپنے لباس سے لیس تھے، اور جب ان دیکھا تو خدا نے بولا کہ ابھی ان کو جب یہ پانی پینے جائیں گے پھر ان کو دیکھنا یہ کیسے پانی پیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ گھٹنے ٹیک لیے، گھٹنے ٹیک کر اپنے ہاتھوں سے پانی پیا، اور کچھ لوگوں نے جیسے کتا پانی پیتا ہے ویسے زبان سے چپٹ چپٹ کر پانی پیا. تو خدا نے بولا جنہوں نے چپٹ چپٹ کے پانی پیا ان کو سائڈ پہ کر لیں، یہی لوگ مجھے چاہیے. اور وہ تھوڑے تھے. جی پڑھ دیجیے جلدی سے پڑھ دیجیے. تب خداون نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لے آ، اور وہاں سے میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا. اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائیں وہی تیرے ساتھ جائیں، اور جس کے حق میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے. سو
وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے، سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا، وہ گنتی میں 300 مرد تھے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ یہ شکریہ جی، یہ کتنے لوگ تھے؟ نہیں، پہلے والے تھے 10,000۔ 10,000 میں سے کتنے لوگ ابھی خدا کو پسند آئے ہیں؟ 300۔ یہ 300 لوگ جاتے ہیں، خدا نے پھر اس کو بتایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ پریشان تھا کہ میں کیسے لڑوں گا، یہ اتنے لوگ ہیں۔ لیکن یہ بندہ کیسا ہے؟ یہ خدا سے وفاداری کرنے والا بندہ ہے، جیسے جیسے خدا حکم دیتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ آگے چلتا جا رہا ہے، ساری گائیڈ لائن خدا کی طرف سے مل رہی ہے اور یہ فرما برداری کر رہا ہے۔ آگے جب اس نے یہ 300 بندے لیے، 300 بندے لے کر ان کو لے کر جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے۔ یہ تاریخ کی ایک عجیب قسم کی جنگ ہے۔ یہ جنگ مجھے بڑی اچھی لگی، بڑی پسند آئی کہ ایسی جنگ جس میں خدا کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور آگے سارا ہی کام ہو گیا، صرف ایک فرما برداری کی، وفاداری کی وجہ سے۔ کیسے؟ میں چاہتا ہوں اسی 7ویں باب کی قضات 7ویں باب کی 14ویں آیت پر 15ویں آیت سے شروع کیا جائے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا، اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا، اٹھو، کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جی، اس نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل کو بولو، بنی اسرائیل کو بتایا کہ خداوند نے مدیانیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 گول کیے۔ 300 آدمیوں کے کتنے گول بنائے؟ 3، یعنی 100 آدمی کا 1 گول، پھر دوسرا گول، پھر تیسرا، 100 کے 3 گول بنائے۔ جی جلدی سے پلیز۔ اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک نرسنگا اور اس کے ہاتھ ایک خالی گڑھا دیا، جی، اور ہر گڑھے کے اندر ایک۔ شکریہ جی، گڑھا نہیں، گڑھا۔ یہ فوجیوں کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، 3 ہتھیار ہیں ہر فوجی کے پاس۔ کتنے ہتھیار ہیں؟ 3 ہتھیار ہیں۔ کیسے؟ ہر بندے کے ساتھ، ہر بندے کے پاس 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک ہوگا ہاتھ میں نرسنگا، دوسرا ہوگا پانی والا گھڑا، پانی والا گھڑا، خالی گھڑا، اور اس کے اندر ایک ہوگی مشل۔ یہ ہتھیار ہیں، نظر آئی؟ کیسی عجیب قسم کی جنگ ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 نرسنگا، نمبر 2 پانی والا خالی گھڑا، اور نمبر 3 مشل روشنی والی۔ جی پڑھیے گا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکر گاہ کے کنارے جا پہنچوں، مجھے دیکھتے رہنا میں کیا کرتا ہوں، جیسے میں کروں ویسے ہی کرنا۔ میں کسی اور کی فرما برداری کر رہا ہوں، تم لوگوں نے میری کرنی ہے۔ یہ فرما برداری کی بات ہے۔ آگے اتنی بڑی فوج ہو، کتنا بڑا لشکر ہو، یہ کتنے سارے ہیں کہ وہ اتنے سارے ہیں کہ وہ گنے نہیں جا رہے۔ 7ویں باب کی بھائی جی میں چاہتا ہوں ابھی سے 12ویں آیت بھی پڑھ لیجیے۔ 12ویں آیت 7ویں باب، تھوڑا پیچھے کسی کو۔ اور مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، جی، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے۔ کتنے لوگ تھے؟ ٹڈیوں کی مانند، جس طرح ٹڈیاں ہوتی ہیں، ٹڈی دل ہوتا ہے، گنی نہیں جاتی، اس طرح لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ گنے نہیں جا رہے تھے۔ کون کون؟ مدیانی، امالیکی اور اہل مشرق، اتنے زیادہ تھے وہ۔ جی، اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ ہاں، ان کے پاس جو اونٹ تھے وہ بے شمار تھے۔ اتنا لشکر اکٹھا ہو اور ان کی لڑائی کے لیے کتنے لوگ؟
300. शाबाश. कितने लोग? 300. और उनके पास क्या? ना तलवार, ना कोई राइफल, कोई वेपन ही नहीं है. और उनका वेपन क्या? तेरे हथियार हो बनेंगे खुदावंद की, हाँ, वफादारी. वफादारी, ये वफादार बंदा है, वफादार. जी भाई फिर आइए. नहीं जी, नीचे आइए जी. जब मैं और वो सब जो मेरे साथ हैं नरसिंगा फूंके, तो तुम भी लश्करगाह की हर तरफ नरसिंगा फूंकना जी. और ललकारना. जी, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे तुमने करना. और जब मैं नरसिंगा फूंकूं तुम लोगों ने नरसिंगा फूंकना. पहला काम क्या करना है? नरसिंगा फूंकना. पहला काम क्या है? नरसिंगा फूंकना. जी. और ललकारना के यहोवा की और जदाऊन की तलवार. जी, प्रेज द लॉर्ड. क्या ललकारना है? नरसिंगा फूंकना और ललकारना यहोवा की और जदा उनकी तलवार. हाँ. तलवार किधर है? तलवार किधर है? तलवार किसी ने ली थी? तलवार तो थी नहीं. लेकिन ये बोलना, ये ललकारना, किसकी तलवार? यहोवा की तलवार और जदाऊन की तलवार. ना यहोवा की तलवार दिखने में नजर आ रही है और ना जदाऊन के हाथ में कोई नजर आ रही है, लेकिन तलवार है. कैसी तलवार है? ये ऐसी तलवार है जो नजर नहीं आती. हम भी बोलते हैं तेरे रूह की तलवार. हम ईमान रखते हैं कि रूह की तलवार है और उससे जो इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं. जी पढ़िएगा. सो बीच के पहर के शुरू में जब नए पहरे वाले बदले गए. जी, ये रात की बात है. बीच का पहरा, बीच के पहर. एक पहर, एक दिन कितने पहर का होता है जी? 4 का. 4 पहर का. सही है. और 24 घंटे पूरा दिन कितने का होता है? 8 पहर का. इसलिए कहते हैं 8 पहरा रोजा रखने हैं. ठीक है. तो 4 पहर का. तो एक पैर फिर कितने घंटे का हुआ? 3 घंटे का. तो 6 से 9 एक पहर और 9 से 12 रात दूसरा पहर. तो ये 12 के बाद की बात है. ये रात के 12 के, तब भी तो बीच वाला पहर आता है. रात के 12 बजे के करीब की बात है. इसीलिए तो उन्होंने मशलें भी ली, क्योंकि रात का वक्त था, उनको मशलों की जरूरत थी. जी. नए पहरे वाले बदले गए तो जदाऊन और वो 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे आए और उन्होंने नरसिंगे फूंके. और कितने लोग? 100. कितने ग्रुप बने थे? 3 ग्रुप बने थे. ये पहला ग्रुप है. जो पहला ग्रुप जो 100 लोग थे वो साथ आए और उन्होंने नरसिंगे फूंके. और 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्करगाह के किनारे आए और उन्होंने नरसिंगे फूंके और उन गढ़ों को जो उनके हाथ में थे तोड़ा. जी. गढ़ों के साथ क्या किया? गढ़ों के साथ क्या किया? उनको तोड़ा. जब गढ़े तोड़े गए, 100 गढ़े तोड़े गए होंगे एक ही वक्त में, तो कैसी आवाज आएगी? ऐसे लगा होगा जैसे घर के सारे ही बर्तन टूट गए. ये ऐसे लगा होगा कि पूरी शहर की बिल्डिंग शहर की तबाह हो गई. मट्टी के थे ना. तो जब एक ही दफा सारे गिरे तो कितनी आवाज आई होगी. और साथ में नरसिंगे, फिर शोर, यहोवा और जदाऊन की तलवार जोर जोर से वो चला रहे होंगे. तो जो अगला लश्कर था उसके साथ क्या हुआ? जी. और उन तीनों गोलों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े और मछलों को अपने बाएं हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने दाहिने हाथ में ले लिया और चला उठे कि यहोवा की और जदाऊन की तलवार. और ये सब के सब लश्करगाह के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए. तब सारा लश्कर दौड़ने लगा और उन्होंने चला चला कर उनको भगाया. जी. सारा लश्कर दौड़ने लगा और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उनको भगाया. हाथ भी नहीं लगाया. कैसे भगाया? चिल्ला चिल्ला कर भगाया. जब वो भागने लगे तो आगे एक और काम हुआ कि उनके अपने ही साथी ने दूसरे साथी को कत्ल करना शुरू कर दिया. जी. 22. और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और खुदावन ने हर शख्स की तलवार उसके साथी और सब लश्कर पर चलवाई और सारा लश्कर सरीरात की तरफ बैते सतह तक और सबात के करीब अबील और महूला की सरहद तक भागा.
तब इस्राएली मर्द नप्ताली और अशर और मनस्सी की हदूद से जमा होकर निकले और मदियानियों का पीछा किया, और जदाऊन ने अफराईम के तमाम कोहिस्तानी मुल्क में कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि मदियानियों के मुकाबला को उतर आओ और उनसे पहले पहले दरियाए यर्दन के घाटों पर बैत बर्रा तक काबिज हो जाओ। तब सब शुक्रिया जी। कैसी जंग हुई है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बोलने से तलवारें आई। किसकी तलवार आई? यहोवा की तलवार आई और जदाऊन की तलवार आई। और उनके साथियों ने, मदियानियों के साथियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। और आखिर में लिखा हुआ आगे जाके कि इनके दो जो बहुत बड़े इनके सरदार थे उनको पकड़ लिया और उनको फिर कत्ल किया। ये कैसे अजीब सा वाकया लगता है। मेरा ख्याल है कि कम ईमान वाला पढ़े तो वो ये समझेगा कि ये कैसा, ये तो कहानी सी लग रही है कि ये इस तरह हो, इस तरह बंदा करे और इस तरह हो जाए कि मुंह से बोले, नरसिंगे फूंके और आगे तलवार चल जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वफादारी, फरमाबरदारी की वजह से है। हम कलाम को सुनते हैं और सुनकर भूल जाते हैं। जो खुदा के कलाम को सुनते, कलाम है क्या? कलमा की जमा। वो ये कलाम मुकद्दस सारा का सारा कलाम, बड़ा प्यारा गीत है, सारा कलाम मेरे यसूदी आवाज है, मेरे यसूदी जुबान है। ये जो कलाम है ये यीशु का, ये खुदा का कलाम है। तो जब उसका कलाम हम पढ़ते, हम सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं उस पर अमल करते हैं, तो फिर जदाऊन की तरह जैसे जैसे खुदा कहता है वो करता जाता है, फर्मा बरदारी करता जाता है और आगे काम खुद होता जाता है। काम करने वाला कौन है? खुदा। मैं चाहता हूँ कि आखिरी आज पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए याकूब की अकाका, तो उसका पहला बाब 22 में है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। जी, लेकिन कलाम पर जो खुदा हुक्म दे उस पर अमल करने वाले बनो, ना के महज सुनने वाले, ना के महज सुनने वाले। सुनते बहुत हैं, अपना काम करते रहते हैं, उधर से गीत लगाए होते हैं, कलाम लगाए होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन काम फिर भी गड़बड़ वाला ही करते जाते हैं। तो ना सिर्फ कलाम के सुनने वाले बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्र अदा करें।